الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. آج ہم نے سورہ الاحقاف، سورۃ محمد اور سورۃ الفتح یہ تینوں مکمل سنی الحمدللہ ان 4 رکعات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ، جو بندہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں۔ من یستعفف یعفہ اللہ، اور جو بندہ پاک دامنی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا دیتے ہیں۔ یعنی نفس کو کسی خیر پر لگانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ ہم جب کوشش میں مشکل پیش آتی ہے تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہمت نہ ہاریں تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ واللہ آج آپ لوگوں نے 2 تراویح میں آدھے پارے سے کچھ زائد سنا۔ اب یقین کیجئے کہ آدمی ہمت اگر نہ ہارے تو 2 رکعت میں اب 2 3 4 پارے بھی سن سکتے ہیں۔ ہمت اللہ تعالیٰ دینے والے، لیکن ہم نے کچھ ہمت اپنی بڑھائیں تو صحیح۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، اس لیے اہم ہے کہ آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ایک وہ چیز ہے۔ ویسے میں اپنے بھائیوں کو ہمیشہ نصیحت کرتا رہتا ہوں، وہ لوگ جو ہم اکٹھے پڑھتے ہیں یا ہم اکٹھے استفادہ کرتے ہیں ان کو بھی میں جو نصیحتیں ہمیشہ کرتا ہوں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جلدی اوپینین اور رائے اپنی قائم نہ کریں کسی کے بارے میں، خاص طور پر کسی شخص فرد کے بارے میں یا کسی مسئلے کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں۔ اور اگر آپ رائے قائم کر لیں پورے اصول و ضوابط کے ساتھ، پورے شواہد کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، تو پھر اس کو بیان کرنے میں جلدی نہ کریں۔ تھوڑا تأمل، غور و فکر سے کام لے لیں اور اس اپنی صفت اور کوالٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں جس کوالٹی کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس صفت اور کوالٹی سے محبت ہے۔ وہ کوالٹی کون سی ہے؟ وہ 2 چیزیں ہیں جن کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا، اشج ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ، کہا تھا کہ آپ میں 2 خصلتیں، 2 خوبیاں، 2 کوالٹیز ایسی ہیں یحبہم اللہ، اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں، الحلم والانات۔ ایک تو آپ میں برداشت بہت ہے، ہاں برداشت، اور دوسرا آپ میں دور اندیشی ہے۔ دور اندیشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دور اندیشی یہ ہوتی ہے کہ اس کام کا، اس بات کا یہ اور یہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اب کبھی کبھی بات بڑی اچھی ہوتی ہے، بہت بہترین ہوتی ہے، لیکن نتیجہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بات اتنی مفید نہیں ہوتی، کمزور سی بات ہوتی ہے، لیکن نتیجہ اس کا اچھا ہوتا ہے، بات میں اتنی قوت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو دور اندیشی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب اللہ کو یہ صفت پسند ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور یہ تب ہی آئے گی جب ہم تھوڑا سا صبر اور حوصلے سے کام لیں گے۔ ابھی جس چیز پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا سبب یہ ہے کہ ویسے تو میرے ذہن میں کچھ اور چیزیں تھیں کہ وہ بیان کی جائیں گی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن بنایا کہ اسی پر ہی بات اگر کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بھی مفید بنائے، آپ کے لیے بھی مفید بنائے۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کی روشنی میں ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ وصیت کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم۔ اللہ تعالیٰ ایک بات کا لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کریں یا یہ نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی بات کے اوپر سٹریس، زور دینا کہ یہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زور دے کر کچھ باتیں ہمیں بتائیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بِوَالِدَيْهِ احسانا، دیکھو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان جو ہوتا ہے وہ بدلے سے آگے کی چیز ہوتی ہے۔ احسان جو ہوتا ہے وہ کسی مفاد سے پرے کی چیز ہے۔ احسان جو ہوتا ہے وہ کسی دکھ اور تکلیف کے آنے پر اس سے پیچھے رہ جانا، یا یہ کہ چونکہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو میں بھی یہ کروں گا، اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ والدین کے بارے میں صرف احسان ہی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مشرک اور کافر بھی ہوں تب بھی احسان ہے ان کے ساتھ۔ ہاں دین کے بارے میں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا، پھر حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله 30 شهرا، خاص طور پر والدہ کے متعلق وصیت کی کہ کیسے آدمی کو اس کی ماں اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور یہ ایک مشقت کا سفر وہ کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ڈلیور کرنا، اس کی پیدائش ایک الگ ایک مشقت ہے۔
تو اس میں پورے 30 مہینوں کا یہ ایک سفر ہے، کم از کم 30 مہینوں کا، جو ایک خاتون کرتی ہے دودھ پلانے سمیت۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہی بچہ جس کو اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں، تاکیدی حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، خاص طور پر اپنی والدہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بچہ، یہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا تھا، اور یہ کہ جو دنیا میں آیا تو کتنا کمزور تھا، یہ بچہ کہ جسے اس کے والدین نے، خاص طور پر ماں نے، کیسے کن جوخم میں پالا، جب یہی بچہ اپنی شدت اور اپنی میچورٹی کو پہنچتا ہے، وہ عمر جس میں بندہ ہر چیز کو جاننا شروع کر دیتا ہے، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنہ، اور یہ بندے کی میچورٹی کی عمر کون سی ہے؟ 40 سال، 40 سال کی عمر۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ میچورٹی دیتے ہیں کہ اپنی اس عقل کی پختگی کے ساتھ وہ بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، اب 40 سال میں بندے کے اپنے بچے جوان ہوتے ہیں، 40 سال کی عمر میں کبھی کبھی بندے کے اپنے بچوں کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، وہ اس عمر میں پہنچ کر کیا دعا کر رہا ہے؟ اب اس کی دعا میں دیکھیں کہ سنجیدگی، متانت اور پختگی کیا ہے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ بندہ 40 سال کی عمر میں توفیق مانگ رہا ہے، حالانکہ یہ کام وہ پہلے کر رہا ہے، کرتا آ رہا ہے۔ توفیق کس چیز کی؟ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں، اے اللہ میں اس کا بھی شکر ادا کروں، اور اے اللہ جو میرے والدین پر تیری نعمتیں ہیں اس کا بھی شکر ادا کروں، اپنے والدین کی بھی قدر، یعنی ان کی نعمتوں کا بھی شکر میں ادا کروں، اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ کچھ ایسا کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ 40 سال کی عمر میں دیکھ لیں کون سی دعائیں، کیونکہ 40 سال کے بعد تو آگے پھر بونس ہی ہے، معلوم نہیں کتنی عمر باقی ہے۔ 40 سال میں بندہ سب ماشاءاللہ دنیا دیکھ چکا ہوتا ہے، ہر لطف سے بہرور ہو چکا ہوتا ہے، شادی، اولاد، بچے، دوست، احباب، سب چیزیں دیکھ چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بندہ حقیقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے تو بندہ، خاص طور پہ ہمارے آج کے ماحول میں، بندہ فلموں میں ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا رہتا ہے، سائیکو سا بنا رہتا ہے۔ تو یہ 40 سال کی عمر میں بندہ چیزوں کو حقیقت دیکھتا ہے، اور اس کو بری باتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے بری باتیں اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی ہی من میں، اپنی دنیا میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں نے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ اخیر ہے۔ یہاں پہ آ کے اس کو چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے اچھے عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں بھی اصلاح کر دے، میری اولاد کو بھی اچھا بنا دے۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ یہ بندہ عمر کی اس سٹیج پر ہے کہ اس کی ایک نگاہ آخرت پر ہے کہ وقت تھوڑا ہے، اور اس کی ایک نظر اپنے بچوں پر ہے کہ یہ میرے بچے، یہ میری اولاد پتہ نہیں میرے لیے اور میری دنیا اور آخرت کے لیے کس چیز کا سبب اور باعث بنیں گے، ہے نا؟ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی جامع دعا ہے۔ 40 سال کی عمر میں بندے کی نظر دیکھا کہاں پہ جا رہی ہے، اپنی آخرت کا بھی خیال ہے، بچوں کا بھی خیال ہے۔ انی تبت الیک، اے اللہ، سبحان اللہ، 40 سال کی عمر ہے، ہو چکی 40 سال یا اللہ گزار دیے، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں فرما بردار آپ کا بنتا ہوں، یا اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، تیری باتیں مانوں گا میں۔ بندہ جس سنجیدگی، متانت، میچورٹی کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے نا، آگے اس کا نتیجہ سنیے، اس کے بعد والی آیت نمبر 16 میں، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے بہترین اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں۔ ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی خطاؤں، برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت کے رہائشی ہوں گے، جنت میں جانے والے ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے ان سے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو 40 سال کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے نا، یہ 40 سال کی عمر بہت اہم عمر ہے۔
اس کے کیوں نام لیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے لیے جو نبوت کی عمر کو چنا، تو کون سی عمر؟ کچھ حکمت ہے کہ نہیں اس میں؟ انبیاء اور رسول وہ لوگ ہیں جو اس کائنات کے، اس زمین کے سب سے پاکیزہ، مقدس، سب سے پاک دامن، سب سے با حیا، سب سے با وقار اور با کردار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری سونپنی تھی، لیکن ذمہ داری سونپنے کی عمر کون سی رکھی؟ 40 سال۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ یاد رکھیے واللہ اس سے پہلے انسان بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے انسان کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 40 سال کے بعد بھی بہت ساری باتیں آدمی نہیں جانتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ 40 سال کی عمر کا نام لیا ہے، تو 40 سال میں جو میچورٹی آتی ہے وہ پہلے نہیں آتی ہے۔ آدمی چیزوں کے نتائج کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، جوش زیادہ ہوتا ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے، میں اپنی زیادہ ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی آخرت سے غافل ہوتا ہے، کبھی اپنے اخلاق پر توجہ نہیں دیتا، کبھی کردار پر توجہ نہیں دیتا، کبھی قبر کو یاد نہیں کرتا، کبھی وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ 40 سال میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ اور ہے۔ 40 سال میں پہنچ کر اس کو دنیا کا دھوکہ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ دھوکہ ہے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار لوگوں میں کچھ کمیاں کوتاہیاں جو ہوتی ہیں یہ رہیں گی، رہتی ہیں، ان کو اچھے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ میرے اندر کتنی کمیاں کوتاہیاں تھیں، میرے اپنے کتنے موقف ایسے تھے کہ میں ان سے رجوع کر چکا ہوں۔ واللہ ایسا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کے سب سے بدترین لوگوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے سب سے بدترین لوگ، سب سے زیادہ اس امت کے لیے خطرناک لوگ، سب سے بڑا فتنہ، فتنۃ الخوارج، وہ لوگ جو اسلام پر ہوتے ہوئے مسلمانوں پر ہی خروج کر دیں گے اور مسلمانوں کا ہی نقصان کریں گے، ان کی جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان کی، ان میں سے ایک ہے احداث السن، وہ چھوٹی عمر کے ہوں گے، نو عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے۔ نو عمر ہونے کے مفاہیم میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حقیقت میں یہ جو لوگ تھے یہ سارے نوجوان تھے۔ نمازیں بڑی اچھی تھیں ان کی، نمازیں اتنی اچھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی نمازوں کو حقیر جانتے تھے ان کی نمازوں کو دیکھ کر، لیکن اسلام سے پوری طرح سے نکل چکے تھے۔ ان میں مسئلہ کہاں پر تھا؟ ان میں مسئلہ جو تھا، بنیادیں جو تھیں جس سے یہ لوگ خراب ہوئے، اس میں سے ایک چیز تھی شدت، شدت، انتہا کی شدت، انتہا پسند تھے۔ ایک طرف ایک مکھی کے مر جانے سے، ایک طرف ایک باغ سے کوئی ایک پھل بغیر اجازت کے کھا لینے سے راتوں تک روتے رہتے تھے کہ یہ ہم سے گناہ ہو گیا، اور دوسری طرف یہی بدترین ظالم لوگ تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جیسی پاک باز ہستیوں کے گلے کاٹ دیا کرتے تھے، ان کی خواتین، ان کے ازواج کو قتل کر کے ان کے پیٹ سے بچے تک نکال کے نیزوں پہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں درندگی؟ یہ جو نمازیں، قرآن بہت پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے نیچے نہ اترنے کا مفہوم ایک یہ ہے کہ ان کو وہ، ان میں سنجیدگی، متانت اور وہ میچورٹی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ چیزوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا، میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں ابھی جو بات، میں ایک مشورہ یا جو میں ایک میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب اختلاف کی بات ہونا، اختلاف کی بات میں جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو، خاص طور پر اپنے ہی لوگوں کے درمیان اختلاف ہو، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو، اس اختلاف میں ہمیشہ ان اہل علم کی طرف رجوع کریں جن کی عمریں پختہ ہیں اور وہ میچورٹی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ آپس کے اختلافات میں میرے بھائیوں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، یہ میری رائے ہے، 100% غلط بھی ہو سکتی ہے، کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو لیں یا نہ لیں۔ اپنے اختلافی معاملات میں کبھی بھی نوجوان طلباء کی بات کو قطعا نہ سنیں تو اس کان سے سنیں، دوسرے سے نکال دیں۔ یہ میری رائے ہے، اور یہ میری رائے جس کا میں آج اظہار کر رہا ہوں، یہ میری رائے کو بنے ہوئے قریب کوئی 23 سال ہو چکے ہیں، جس میں نے 23 سالوں میں اتنا کچھ دیکھا ہے۔ میں سن 2000 میں نے کتاب و سننا کا کورس مکمل کیا۔ میری خوش نصیبی یہ ہے، ہمارے طلباء جو ہمارے ساتھ تھے ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں بڑے عظیم لوگوں کا، بڑے بہترین اساتذہ کا کچھ ساتھ نصیب ہو گیا۔ صرف پڑھائی کی حد تک نہیں، کلاس میں پڑھنے کی حد تک نہیں،
ان کے ساتھ سفر کرنا، ان کے معاملات، اور جب کسی جگہ پہ ثالثی کرتے تھے ان کے فیصلوں میں بیٹھنا، اور ان کا لوگوں کے معاملات کو، اختلافات کو کس انداز میں لینا، جو بندے باطل پر ہیں ان باطل پرستوں کے ساتھ کیا ان کا تعلق اور کیسے ان کو ڈیل کرنا ہے. واللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سیکھ لیا اسی وقت. وہ احباب جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اکٹھے پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میں جس شخصیت کا بہت کثرت سے ذکر کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ان سے ہمیں فیض دیا، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، ہر فیلڈ میں بہت کچھ سیکھا، وہ ہمارے استاد محترم، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، حافظ عبدالسلام بن محمد ہیں رحمہم اللہ رحمۃ واسعہ. اللہ اکبر، واللہ ما رأیت مثلا میں نے ان جیسا کوئی مربی نہیں دیکھا، کوئی وسیع الظرف ان جیسا نہیں دیکھا، کوئی حکیم اور کوئی دور اندیش ان جیسا نہیں دیکھا. اتنے شدت کے معاملات میں ایسے بہترین انداز میں سلجھاتے تھے، اتنی دور کی نظر تھی. کوئی نوجوان ہے، اس کی بڑی سخت شکایت آئی، کچھ لڑکوں کی شکایات ایسی آئیں، ایسا لگتا تھا کہ بس اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے، ختم کر دیں گے، اب سب کہیں گے چلو نکل جاؤ. لیکن وہاں پر وہ اس نقطے کو، اس پہلو کو پکڑتے تھے کہ نہیں، ان لوگوں میں اگر یہ کمیاں ہیں برداشت کی جا سکتی ہیں، اس کے مقابلے میں یہ خوبیاں بھی ان میں پروان چڑھ رہی ہیں. ہر بندہ مدرسے میں آنے والا عالم نہیں بنتا، لیکن اگر کوئی مدرسے میں آگے اچھا مسلمان ہی بن جائے تو کتنی اچھی بات ہے. یہ ہمارے استاد محترم کی باتیں ہوتی تھی. ہر چیز میں بچوں کی تربیت، بچوں کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، اور پھر ان کی پروڈکٹ کون سی تھی؟ جناب حافظ شریف صاحب حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دیں. اور ہم نے حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ سے بڑھ کر ہم نے جتنا یہ سیکھا کہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے، واللہ حافظ شریف صاحب ایک نمونہ ہیں. جب ان کے سامنے ان کے استاد محترم، ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، واللہ ہم نے خود دیکھا، اللہ کی قسم خود دیکھا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا، حافظ صاحب محترم پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد محترم سے بڑا فیض پایا. ہم نے کچھ الحمدللہ وقت گزارا کچھ بزرگوں کے ساتھ جن کی نجی مجالس میں بیٹھ کر بہت سیکھنے کا موقع ملا. یہ سارے لوگ بڑے دور اندیش تھے، یہ سارے لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں آراء رکھتے تھے جن لوگوں کے بارے میں اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن ان کی آراء کچھ اور طرح کی ہوتی تھی. یہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فارغ نہیں کر دیتے تھے، نکال نہیں دیتے تھے دائرے سے، نفرتیں نہیں پھیلاتے تھے. یہ لوگ اصلاح کی آخری حد تک کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کا معاملہ ان لوگوں کے بارے میں بھی جن لوگوں نے واضح سیدھے سیدھے ان لوگوں کے اوپر ہی ایسے الزامات لگائے، ایسے بہتانات لگائے، ایسے سخت جملے کہے، ان کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بڑا شفقت کا، بڑی محبت کا ہوتا تھا. واللہ تو اللہ کے لیے رائے قائم اتنی جلدی نہ کریں. آپ کو اگر کوئی لگتا ہے کہ کوئی ایسا طلب علم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بڑا اچھا پڑھاتا ہے، مدرس بہت اچھا ہے، اب ان سے پڑھیں، لیکن یہ لوگوں کے اختلاف کے معاملے میں ان کی آراء کو سائڈ پہ کر دیں. اور ایک اور نصیحت میں آپ کو کرتا ہوں، اور یہ ہمیشہ ہمارے اساتذہ کرتے ہیں، آپ جس لوگوں سے سیکھتے ہیں آپ کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے. واللہ ایسے لوگوں سے سیکھیں جو مربی ہوں، جو نرم دل ہوں، جن میں رفق ہو. ایسے لوگوں سے سیکھیں جو اختلافات میں اتفاق کی کوشش کریں، فسادات میں اصلاح کی کوشش کریں، توڑنے کے حالات میں جوڑنے کی کوشش کریں. واللہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کے ساتھ اپنا معاملہ رکھیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں، تھوڑا سا آپ لوگوں کی خاص طور پہ طلبہ علم کی توجہ دلانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام جہاں جہاں پہ بھی ذکر کیا نا قرآن کریم میں، واللہ آپ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے تو دو چیزیں آپ کو ہر جگہ دعوت کے احکامات کے ساتھ دکھائی دیں گی، ایک نرمی اور ایک اختلاف سے بچنا. ایک مثال دیتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا نا، مضبوطی سے تھام لے گا، وہ سیدھی راہ پا جائے گا. یہ آیت 101 ہے. آیت 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں مختلف نہ ہو جاؤ، تفرقوں میں نہ پڑو.
آیت 104 میں اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے۔ آیت 105 میں پھر کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا۔ آیت نمبر 110 میں پھر کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ قرآن کا سیاق ہے، اس کا کوئی معنی اور مفہوم ہے۔ آج ہم نے جو سنا، دیکھیے سورۃ الفتح ہے، سورۃ الفتح جو آج ہم نے سنی نا، سورہ محمد بھی سنی۔ سورہ محمد میں جہاں پہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہماری اولادیں نسلیں آپ پر قربان، ہمارا مال و دولت آپ پر قربان، ہمارا جسم و جان آپ پر قربان، اللہ ہمیں آپ کی محبت نصیب کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں ان کا نام آئے گا وہاں پہ کچھ لوگ نکھر کے سامنے آئیں گے، اور یہ دو لوگ ہوں گے، ایک پکے مومن اور دوسرے منافق، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جہاد فی سبیل اللہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق اور حق اور باطل، نفاق اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں، سورہ محمد میں کیا ذکر کیا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر اب سیکھنا شروع کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنایا۔ پھر کہا آیت نمبر 24 میں افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر منافقین کی کچھ باتیں بیان کی، ام حسب الذین کفروا، وہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دل کے کینے ہم نمایاں نہیں کریں گے، آیت نمبر 19 اور 20 ان کے نفاق کو ہم واضح نہیں کریں گے۔ پھر کہا کہ ان کی نشانیاں بتائیں گے، نام لیے بغیر پہچان جاؤ گے۔ پھر سورۃ الفتح کیا ہے؟ سورۃ الفتح کے بارے میں میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں، واللہ یہ میں نے کسی جگہ پڑھا نہیں، سنا نہیں، کسی تفسیر میں کسی شیخ سے کسی سے نہیں، لیکن ایک ایسے شخص سے سنا جن کو لوگ مفسر قرآن کہتے تھے، اگرچہ ان کی تحریریں نہیں ہیں، لیکن میں نے خود ان کی گفتگو سنی ہے۔ واللہ اس قدر حکمت، اس قدر دانائی، اتنا نور، اتنی گہرائی فہم کی میں نے ان میں دیکھی کہ اللہ اکبر، آج بھی دل چاہتا ہے کہ ان کی تقاریر سنی جائے۔ وہ کون ہے؟ گیس کریں۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میرا خیال ہے کہ ان کو جاننا چاہیے۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بصیرت دی تھی۔ ان کے نکات میں سے ایک نکتہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو ان سے سنا۔ قرآن کریم میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت 3 مرتبہ آئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو دین حق ہے نا، دین اسلام، یہ پوری دنیا پہ چھانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورے دینوں پر غالب کریں گے۔ یہ 3 آیات پتہ کن کن صورتوں میں آئی ہیں؟ ایک ہے سورۃ التوبہ، ایک ہے سورۃ الصف اور ایک ہے سورۃ الفتح۔ اب ان کا نکتہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں ان تینوں صورتوں میں یہ آیت اس لیے آئی ہے، سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، مقصد یہ ہے کہ لوگوں اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو توبہ کر لو۔ سورۃ الصف میں یہ آیت اس لیے ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اپنی صفیں درست کر لو، اختلاف نہ کرو۔ کیسے صف درست کرنی ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور کہتے ہیں جب یہ دونوں کام کر لو گے تو تیسری دفعہ کس سورہ میں آئی ہے یہ آیت؟ سورۃ الفتح میں، اللہ تمہیں فتح دے دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واللہ کتنی سادہ، کتنی گہری بات ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل کرے۔ ہمارے چونکہ فیملی ٹرمز بھی تھے، شیخ پورہ میں میرے ننھیال ہیں، ہمارے گھر میں میں خوش نصیب ہوں کہ اس طرح کے بزرگوں کا نہ صرف یہ کہ ساتھ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، ہمارے گھر میں، ہمارے نانا جان کے گھر میں آیا کرتے تھے۔ شفاف آدمی، اپنے معاملات میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کیا بہترین نکتہ ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا، میں نے آپ کو کہا نا، جہاں پر بھی نام آئے گا دعوت کا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کو ان میں درد دکھائی دے گا، آپ کو ان میں شدت کی وہ حرص دکھائی دے گی کہ لوگ ایمان قبول کیوں نہیں کر رہے۔ آپ کو عجیب معاملہ دکھائی دے گا، اس قدر دل میں درد ہے
کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. سورہ شعراء میں ہم آیت نمبر 2 میں اور سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں پڑھ چکے ہیں کہ اے پیغمبر آپ تو لگتا ہے خود کو ختم کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ تو اس طرح کے تھا کہ لوگ، آپ نے کہا کہ میں ایسے ہوں جیسے لوگ آگ کے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں اور میں ان کو پیچھے ان کی کمروں سے پکڑ پکڑ کر زور سے پیچھے کھینچ رہا ہوں. ایک داعی کو ایسا ہونا چاہیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ آیات ہیں وہ امام الداعین کی، امام الدعات کی، یہ صفات ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جب دین کے غلبے کی بات کی تو اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جو دین کے غلبے میں کام آئیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ الشداء علی الکفار رحماء بینہم. سخت ہوں گے، ان میں شدت پائی جائے گی لیکن کفار کے خلاف. رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے نرم ہوں گے، رحیم ہوں گے، شفیق ہوں گے، درگزر کرنے والے ہوں گے. وہ سخت نہیں ہوں گے، سخت کلام نہیں ہوں گے، سخت رویے نہیں ہوں گے، ان میں کرختگی نہیں ہوگی، درستگی نہیں ہوگی. یہ چیزیں تو اگر آپ میں ہوں گی آپ کے قریب کوئی نہیں آئے گا. ہم کہاں، ہماری اوقات کیا، اور کہاں وہ رسول ہادی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر ہمارا جسم و جاں قربان. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت ہے پیغمبر آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی، آپ کے رویے میں سختی ہوتی، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو لوگ ابھی آپ پر جان نثار کر رہے ہیں یہ آپ کے قریب نہ آتے، آپ سے دور بھاگتے. دین کا غلبہ اگر چاہیے تو یہ چیزیں اپنائیں اپنے اندر، دل وسیع کریں، علم پختہ کریں، علم کے نور سے چیزوں کو دیکھیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ان کا تھا لوگوں سے تعلق. اب اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں نا، ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جو لوگ دین کے غلبے میں کام آئیں گے ان کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور ان کا آپس کا سلوک کیا ہوگا؟ اور ان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تعلق کیسا ہوگا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا. آپ ان کو رکوع کی حالت میں کبھی دیکھیں گے، کبھی سجدوں کی حالت میں دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی رضا کی چاہت میں لگے رہتے ہیں. ایک ایک کام تلاش کر کر کے کرتے ہیں کہ میرے رب کی اس میں رضا ہے. یہ پھر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے، ان لوگوں سے جن کا اس آیت میں ذکر ہے سورہ فتح کی آخری آیت میں 29 نمبر آیت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا جو ان سے بغض رکھے گا لیغیظ بہم الکفار، وہ کافر ہوگا، کافروں میں سے ہوگا. جو ان صحابہ سے بغض رکھے گا. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا، یا امام شافعی یا امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے استدلال کیا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے یہ اس کے کفار میں سے ہونے کی ایک علامت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کی جو پنیری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اور یہ بہترین طریقے سے نشو و نما پائی، لیغیظ بہم الکفار. اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ اس پنیری اور اس قوم اور اس ٹیم کی وجہ سے کفار کو غیظ و غضب میں مبتلا کریں. تو صحابہ میں سے بغض رکھنے والا ایمان سے فارغ ہے، اس آیت کے مطابق یہ اہل علم کا استدلال. تو یہ ہے، اس طرح سے کریں. علم، طلب علم اور اپنے اساتذہ و مشائخ سے استفادہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس طرح سے لے کر چلیں. واللہ اپنے بڑے علماء کو، جو ایسے علماء ہیں جن کی عمر گزر چکی ہے، کوشش کریں ان کے ساتھ کچھ سفر کریں، کچھ ان کے پاس جا کر وقت گزاریں، ان کے پاس جا کر رہیں، کوشش کر لیں. واللہ ہم لوگوں نے یہ سفر چھوڑ ہی دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. ہم نے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے سفر کچھ ایسے کیے ہیں اپنے ان بڑے مشائخ سے سیکھنے کے لیے. حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ
ہم نے ان سے باقاعدہ پڑھا نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ان سے، صرف اسی وجہ سے کہ سفر کر کے اللہ میں توفیق دیتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، رکتے تھے ان کے پاس، اور ان کے سفر و حضر سے رکتے تھے۔ آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، آخری پھر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت خیر نصیب کریں۔ واللہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بس توفیق دیں کہ رمضان کے بعد بھی ہماری مجالس اسی طرح سے قائم رہیں، اللہ ہمیں توفیق نصیب کر دیں، ہماری فجر بھی اسی طرح بارونق رہے اور ہمارے مساجد بھی اسی طرح سے بارونق رہیں۔ ایک مرتبہ حافظ صاحب محترم تشریف لائے مرکز دعویٰ میں، جامعۃ الدعوہ الاسلامیہ میں، جہاں پہ حافظ عبدالسلام صاحب سے ہم نے پڑھا۔ تو یہ شیخین تھے، ان کی آپس کی بھی بڑی محبت تھی، حافظ عبدالسلام بن محمد کی اور حافظ عبدالمنان نور پوری، ان کی بڑی محبت تھی۔ لطیفہ سنانے لگا ہوں آپ کو، علمی لطیفہ۔ تو ان کا کچھ مسائل میں آپس میں رائے بھی مختلف تھی۔ مثال کے طور پر ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، ان کی رائے یہ تھی کہ بندہ جب تک سفر میں ہے وہ تب تک مسافر ہے، اور یہ بڑی پختہ رائے ہے، کبھی اس پر ہم بات کریں گے، بڑی پختہ رائے ہے۔ یہی رائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ دنوں کے قائل نہیں ہے کہ اتنے دن ہوتا ہے ہو تو بندہ مسافر ہے، اس کے بعد بندہ پھر مقیم کی اس میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسافر ہے، کیونکہ یہ جو قصر ہے، قصر نماز ہے، نماز کو شارٹ کرنا، یہ مسافر کے لیے، جب تک بندہ مسافر ہے تو تب تک وہ ایسے ہی کرے گا۔ آپ سب اس کے بڑے دلائل دیتے تھے، جبکہ ہمارے دوسرے شیخ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ، ان کا موقف ان کے برعکس یہ تھا کہ بندہ 4 دن تک مسافر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو پوری پڑھنی چاہیے۔ تو وہ تشریف لائے وہاں پر، عصر کے بعد ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام صاحب وہ نصیحت بھی کرتے تھے اور سوالوں کے جوابات بھی دیتے تھے۔ یہ نشست بڑی اہم ہوتی تھی، اس سے بڑے خزانے اور بڑے موتی ملتے تھے ہمیں اپنے استاد محترم سے۔ تو اس دن وہ آئے ہوئے تھے حافظ عبدالمنان صاحب، تو انہوں نے ان کو گزارش کی کہ حافظ صاحب آپ درس ارشاد فرمائیے۔ دونوں آپس میں انتہائی محبت، انتہائی ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے۔ حافظ عبدالمنان صاحب نے درس دیا، اور مجھے آج بھی وہ یاد ہے درس، اور ان کی زبان سے وہ احادیث مبارکہ پڑھتے تھے، تو احادیث مبارکہ پڑھتے تھے تو بڑے آرام سے پڑھتے تھے کہ بندہ ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان احادیث کو حفظ کر سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے انہوں نے جو حدیث پڑھی نا، وہ حدیث یہ تھی، اور پڑھتے ایسے تھے: علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة فإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ ایسے پڑھتے تھے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل کرے۔ تو یہ حدیث مجھے یاد نہیں کہ پہلے مجھے یاد تھی کہ نہیں، لیکن اس موقع پہ ایسی پختہ ہوئی کہ اس کے بعد بھولی نہیں آج تک۔ اچھا، یہ اس پر ان کا درس تھا۔ سبحان اللہ، طلبہ کو نصیحت کیا کہ ہمارے استاد محترم نے، سچ بولا کرو یار سچائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ طلبہ علم بھی ذرا شرارتی ہوتے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے استاد محترم کا موقف سفر کے بارے میں کچھ اور ہے، انہوں نے حافظ صاحب سے سوال کر لیا حافظ صاحب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ عبدالسلام صاحب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور حافظ عبدالمنان صاحب درس والی نشست پر اس پر براجمان ہیں، اور یہ اختلافی مسئلہ جن میں دونوں کا اختلاف ہے۔ تو حافظ صاحب محترم نے حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے مسئلہ بتایا، اور وہی اپنا موقف دہرایا، اپنے موقف کو بتایا کہ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اور مسافر آدمی 3 یا 4 دن تک ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد لطیفہ ابھی شروع ہوگا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ جماعت والوں کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ہی جب کہا نا جماعت والوں کے لیے بھی ہے، تو آپ صاحب کی طرف نظر دوڑائی، آپ صاحب نیچے منہ کر کے مسکرا رہے تھے، ایسے ایسے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کس قدر، اللہ اکبر، ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ان مشائخ کو اپنی زندگی میں پایا، کہ آج ہم بیٹھے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم پر ہماری یہ اتنی خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جیسے بزرگوں سے استفادے کا موقع دیا۔ دیکھیں، 2 شدت کا اختلاف ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی یہ 2 رائے موجود ہیں، لیکن آپ کو آج بہت سارے لوگ ملیں گے
ایک رائے رکھنے والا دوسرے بندے کو ایسے ہی سمجھتا ہے کہ بس یہ فارغ ہے، اسلام سے ہی فارغ ہے، اچھا یہ تو لوگوں کی نمازیں خراب کر رہا ہے، یہ تو ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے۔ نہیں، یہ بڑے وسیع القلب لوگ تھے۔ آئیے وسعت پیدا کریں، آئیے تھوڑا سا دین کو سمجھیں، آئیے 40 سال کی عمر تک تھوڑا انتظار کر لیں۔ میں نے ایک بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر پر سلامت رکھیں، ان کو میں نے نصیحت کی کہ یار 40 سال تک تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو، 40 سال تک آپ اچھے ماشاءاللہ پڑھنے والے ہو، آپ اچھا لائق فائق آپ بھائی ہو ہمارے، تو آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو، 40 سال کے بعد دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، ان کو ایسی الٹ سمجھ آئی کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی رائے پیش نہ کریں، آپ تو ہمارے موافق چلیں۔ میں نے کہا اللہ کا نام لو یار، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا 40 سال تک تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، لوگوں کے اوپر فتوے اور حکم، اور روزانہ ایک پوسٹ کر رہے ہو، روزانہ ایک پوسٹ کر رہے ہو فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، امت کا غم آپ کو کھائے جا رہا ہے، اور امت کے اوپر آپ آ کر ایک فرقہ یہ کہتا ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے۔ او اللہ کے بندے، بھی آپ کی تھوڑی عمر ہے، تھوڑا پڑھ لو یار۔ جب آپ شادی آپ کی ہو گئی ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد بھی دے، آپ کے جب بچے ہوں گے، بچے تھوڑے سے جوان ہوں گے، تو بچوں کے ساتھ جو آپ بچوں میں نیکی اور نافرمانی دیکھو گے نا، تو پھر آپ کو گھر سے باہر کی سمجھ زیادہ آئے گی۔ ابھی تو آپ کو بچے نہیں ہیں جو آپ کو تنگ کرنے والے ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ بندے کے بچے جب تک جوان نہ ہوں، بندے کے فتوے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ بچے جوان ہو جائیں تو بندہ بہت کچھ بچوں سے سیکھتا ہے۔ کیوں شیخ؟ بندہ بہت کچھ بچوں سے سیکھتا ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں، یعنی آپ ہر طرف سے دیکھیں گے بڑے عجیب و غریب مراحل ہیں۔ بچے علماء کی تربیت کرتے ہیں، بچے بندے کی ازدواجی زندگی تربیت کرتی ہے۔ بندہ جب لوگوں کے احوال معاملات کو دیکھتا ہے تو بندے کی بڑی تربیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے موقف چینج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اگر وہ اسی پیٹرن پر چلا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں میں اگر کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کر دیں، اگر ہماری باتوں میں کوئی ایسا کمی کوتاہی ہے کیونکہ اپنی رائے کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہماری رائے کو درست کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم اور ہمارے بھائی جن میں کمیاں کوتاہیاں بھی اگر پائی جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی گناہوں سے پاک کر کے جنت میں لے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے پاک کر دے، پاک رکھے، اور اسی پر ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے درگزر کر لیں، اللہ تعالیٰ درگزر کو پسند کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دیں، محبت پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرب نصیب کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اختلاف سے بچائیں، فساد سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خواہشات نفس سے بچائیں، شہوات سے بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔